قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ شاہین احسناہ فی امام مبین. یہ کائنات اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا مقروض ہے. اب اگر آپ کے لوہے ضمیر پر بھی آل محمد علیہ السلام کے احسانات میں سے کسی معمولی سے احسان کا کوئی معمولی سا نقش مرتسم ہے تو اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنے آپ کے ذہنوں میں آل محمد بلند ہو سکتے ہیں. رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، سید الشہور ہے، یہ سارے مہینوں کا سردار ہے. اس مبارک مہینے میں ہم جس عظیم ترین شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس نے کہا کہ یہ رمضان تنزیل قرآن کا مہینہ ہے، رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، رمضان توبہ کی قبولیت کا مہینہ ہے، رمضان صدقہ اور خیرات دینے والا مہینہ ہے. اس کی بڑی عظمتیں ہیں. ایک شخص کہتا ہے مولائے متقیان سے کہ یا علی یہ رحمتوں والا مہینہ جو کہا گیا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ 12 مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، سارے مہینے اس کی رحمت سے مختص ہیں، تو آخر رمضان میں ایسا کیا ہے جو اسے رحمتوں کا مہینہ کہا جاتا ہے؟ رحمتوں کے تو سارے مہینے ہیں. امیر مومنین مولائے متقیان ارشاد فرماتے ہیں کہ فرق یہ ہے رمضان میں اور 11 مہینوں میں لوگ رحمت کو تلاش کرتے ہیں. 11 مہینوں میں لوگ رحمت کو تلاش کرتے ہیں، رمضان میں رحمت لوگوں کو تلاش کرتی ہے. رمضان میں رحمت لوگوں کو تلاش کرتی ہے. میں نے ایک آیت پڑھی کل شیء احصیناہ فی امام مبین، آیت ایک پڑھی، مگر رمضان کا مہینہ ہے، ثواب ملا 10 آیتوں کی تلاوت کا. توجہ ہے، ایک آیت پڑھی ثواب 10 آیتوں کی تلاوت کا. رمضان وہ مہینہ ہے کہ ایک بار قرآن شریف ختم کیجئے 10 بار ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. رمضان میں ایک بار ختم قرآن کیجئے 10 بار ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. عام دنوں میں آپ کی سماعت کو دھیان دے رہا ہوں، عام دنوں میں ایک بار کہو یا علی، ایک بار کہو یا علی، ایک قرآن کے ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے. رمضان میں ایک بار کہو یا علی، 10 بار ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. نہیں ابھی جملے کہاں مدہ نہیں ہوا. نعرہ ایسا فرق شیعہ ہونا چاہیے کہ مولائے متقیان کا شاکی جبرائیل امین اپنے پاؤں کو اٹھا کے نظر ہند سے نظر مشرق تک آپ کی آواز پہنچائے. نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ باقی آپ تک جہاں ہاتھ آواز آ رہی ہو. علی 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 جگر جگر گلی گلی
علی مولا علی مولا بہت توجہ دلانے والا مولا متقیان کے سامنے ایک شخص کہتا ہے کہ یا علی، جو رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے رمضان، لیکن میں نے حدیث پیغمبر سنی ہے، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ سب سے پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا گیا۔ میرے مولا فرماتے بے شک، اور اس کے آگے فرماتے انا والی من نور اللہ، اور میں اور علی ایک ہی نور ہے۔ تو یا علی، کیا آپ بھی اس کائنات میں ان میں سے ہیں جو سب سے پہلے خلق ہوئے؟ تو مولا نے فرمایا یقیناً میں ان میں سے ہوں سب سے پہلے خلق ہوئے۔ تو کہ سب سے پہلے خلق کرنے والا اللہ ہے، آپ سب سے پہلے خلق ہونے والے، تو یہ بتائیے آپ رہتے کہاں تھے؟ توجہ جا کے سنیے گا، یعنی آپ رہتے کہاں تھے؟ مولا فرماتے ہیں کہ جیسا سوال کرنے والا ہو، جتنی اس میں عقل ہے ویسے ہی جواب دیا جائے۔ بھئی سوال کرنے والے نے سوال کیا یا علی آپ رہتے کہاں تھے؟ مولا نے فرمایا وہی جہاں رب رہتا تھا۔ توجہ توجہ، جہاں میرا رب رہتا تھا۔ کہا یا علی جہاں رب رہتا تھا وہاں آپ بھی رہتے تھے، تو آپ کا اور اللہ کا رشتہ کیا ہے؟ توجہ، آپ کا رشتہ کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا میں عبد ہوں، وہ معبود ہے۔ رشتہ جاننا چاہ رہا، رشتہ کیا ہے؟ پھر کہتا ہے یا علی اچھا کب سے آپ ہیں؟ کب سے آپ ہیں؟ مولا فرماتے جب سے میرا رب ہے۔ توجہ چاہنے والی والوں کیا سن رہا ہو؟ کہ جب سے میرا رب ہے تب سے ہم بھی ہیں۔ مولا کہتے ہیں اسے کیا سمجھائیں؟ کیلنڈر کے حساب سے توجہ دیکھیں، علماء اور افاضل موجود ہیں، سب کی موجودگی میں پوری ذمہ داری سے کر کیلنڈر کے حساب سے سمجھائیں۔ کیلنڈر کیا ہے؟ گھڑیوں کا محتاج ہے، گھڑیوں کے حساب سے سمجھائیں، گھڑیاں وقت کی محتاج ہے۔ توجہ ہے نا، وقت مہینوں کا محتاج ہے، مہینے سال کے محتاج ہے، سال گردش شمس و قمر کے محتاج ہے، گردش شمس و قمر کے محتاج ہے۔ اور میں تو تب سے ہوں جب نہ شمس تھا نہ قمر تھا۔ کوئی علی کا جاتا کائنات میں ہے، کوئی علی کا جاتا کائنات میں اللہ کی مرضی لینی ایک ہی رات میں۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔ نہ سورج تھا نہ چاند تھا، نہ یہ گردشیں تھی، نہ وقت تھا، نہ زمانہ تھا، مگر علی تھا۔ میرا مولا نے فرمایا میں تھا۔ آپ کا رشتہ کیا ہے؟ سنا نہیں، یہ بھی تو بتایا رشتہ، پھر رشتے پہ آ گیا کہ رشتہ کیا ہے؟ تو سن لے، اچھا تو رشتہ سن لے۔ مولا فرماتے ہیں سن، اس نے ہمیں خلق کیا تو وہ خالق کہلایا۔ توجہ توجہ، اس نے ہمیں خالق کیا تو وہ خالق کہلایا، اس نے ہمیں رزق عطا کیا تو وہ رزاق کہلایا۔
اس نے ہماری تصویریں بنائی تو وہ مصور کہلایا. اب جملہ سن سکیں گے آپ کہ بار بار پوچھتا ہے کہ رشتہ کیا ہے. سن، کبھی کبھی وہ ہم بن جاتا ہے. جانے کون کون سمجھے گا سمجھے گا. کبھی کبھی وہ ہم بن جاتا ہے اور ہم وہ بن جاتے ہیں. توجہ ابھی جملہ سننے ہو رہا تھا. کبھی کبھی ہم وہ بن جاتے ہیں، کبھی کبھی وہ ہم بن جاتا ہے، مگر ہم رہتے ہیں وہ رہتا ہے. مولا میرے ان نوجوان بھائیوں کو سلامت رکھے اور بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں میں قائم رکھے. کبھی ادھر سے نعرے آ رہے ہیں، کبھی ادھر سے نعرے آ رہے ہیں، کبھی درمیان سے نعرے آ رہے ہیں. مجھے اس مرحلے پر منظر ذہنی یاد آ گئے. یہ رزم و بزم کی باتیں ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں. یہ رزم و بزم کی باتیں ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں. کہاں نعتِ نبی پڑھیے، کہاں نعتِ کہاں نعتِ نبی پڑھیے، کہاں نعتِ نبی پڑھیے. ابھی جو نعرے گونج رہے ہیں نا نوجوانوں کو، اب یہاں سے اس بارگاہ سے یہ تحفہ لے کے جاؤ کہ مولا کے ذکر کی عظمتوں اور برکتوں کے سلسلے میں کہ جو نعرے ہیں، پہلا نعرہ اسلامی نعرہ کب وجود میں آیا، پہلی بار نعرہ کب لگا. تاریخ ہے آج 20 رمضان، 3 دن پہلے کا واقعہ سنا رہا. 17 رمضان کا سن تھا 2 ہجری. توجہ ہے، پہنچ گئے وہاں تک 2 ہجری اور سن 2 ہجری اور تاریخ 17 رمضان. جنگ بدر کی فتح کا دن. اس جنگ کو اے مسلمانوں اے نوجوانوں کبھی نہ بھولنا. یہ اسلام کی پہلی عظیم فتح ہے. اسلام کی بھی پہلی فتح ہے، علی کی بھی پہلی فتح ہے. مشکل آسان ہو جائے گی. نعرہ حیدری لگا کے دے. جزاک اللہ. زندہ باد. جیو جیو. قدم ہو اور ایک قدم ہو. علی علی قدم ہو. علی علی قوم عالم ہو. علی علی قوم عالم ہو. علی علی قوم عالم ہو. علی علی عشق لقم ہو. علی علی عشق لقم ہو. علی علی. ابھی تو میرے نوجوان بھائیوں میں نے بتایا ہی نہیں کہ شروع کہاں سے بتا رہا. کب اتنے نعرے لگا رہے ہو؟ اور انشاءاللہ جب نتیجہ سنو گے تو ایسے نعرے لگیں گے، فرق شراف نعرے. میں سلام کرتا ہوں کیمرہ مین اپنے بھائیوں کو. یہ ویڈیو بھی بنا رہے ہیں، لائیو پروگرام بھی کر رہے ہیں، اس کے بعد وہاں سے نعرے بھی لگا رہے ہیں. یعنی اپنے فرض سے غافل نہیں ہیں. توجہ ہے جان محترم، پوری توجہ چاہتا ہوں بھائی. یہ میرے ساتھ یہ نعرہ کیسے وجود میں آیا؟ سن 2 ہجری میدان بدر. ایک طرف لشکر اسلام تعداد 313، دوسری طرف لشکر کفار تعداد 1000. 1000 کے لشکر سے 313 کا مقابلہ ہو رہا ہے اور جگہ ہے بدر کا میدان. جب یہ لشکر آپس میں مارکا آرا ہونے جا رہے تھے، اچانک کفار نے ایک نعرہ بلند کیا، اِنَّا لَنَنْصُرَ لَكُمْ. جیسے یہ نعرہ بولا، بدر کی فضا میں مسلمانوں کے قدم اکھڑنے لگے میدان سے.
ایک طرف تو 313 پھیری سے کم کافروں کا لشکر 1000 کا 3 گنا زیادہ، اوپر سے یہ نعرہ گونجا، ادھر سے ابو سفیان کی سربراہی میں جنگ نہیں جا رہی ہے، ادھر سے مصطفیٰ کی سربراہی میں جنگ نہیں جا رہی ہے، فیصلہ کر لو ابو سفیان والے ہو یا مصطفیٰ والے ہو۔ سینے پہ اپنے گولی بھی کھائیں گے، گولی بھی کھائیں گے، سینے پہ اپنے گولی بھی کھائیں گے، گولی بھی کھائیں گے، روک سکے تو روک نعرہ حیدری زندہ باد، جیو جیو جیو، اب پوری طاقت سے رہا نعرہ حیدری۔ بات توجہ سے جانے محترم، ان مسلمانوں کے قدم میدان جنگ سے اکھڑنے لگے، لشکر میں ہلچل، ہنگامہ، طغیانی اضطراب۔ مولا کائنات جو علمدار لشکر ہیں آج، حمزہ جو علمدار لشکر ہیں آج، علی نے حمزہ سے کہا کس نعرے سے مسلمانوں کے قدم کیوں اکھڑ رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ نعرہ یہ نو مسلم ہے بیچارے، ان پر خوف طاری ہو گیا اس نعرے کا۔ انہی نے کہا کیا تھا؟ ان لنا العزا ولا عزا لکم، اے مسلمانوں ہم سے لڑنے آئے ہو، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ عزا کیا تھا؟ طاقت کا بت۔ انہی نے کہا کہ ہمارے پاس طاقت کا بت بھی ہے، 1000 کا لشکر بھی ہے، اسلحے بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ تم ہم سے لڑو گے، تم ہم سے لڑنے آئے ہو، ابھی تمہیں کاٹ ڈالیں گے۔ بیچارے یہ جو بتوں کی پوجا کرنے والے سارے مسلمان ہوئے تھے بھی نئے نئے، یہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ مولا نے اپنے ایک صحابی کو بلایا کہ جاؤ جا کر رسول اللہ کو بتاؤ کہ کافروں نے ایک نعرہ بلند کیا ہے، اس نعرے سے مسلمانوں میں خوف پھیل گیا ہے۔ رسول اللہ عریش پر بیٹھے ہوئے جنگ دیکھ رہے تھے۔ عریش میدان جنگ میں وہ مقام ہوتا ہے بلند جہاں سے سربراہ لشکر بیٹھ کر جنگ کا معائنہ کرتا ہے، وہاں رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میدان میں علمدار علی بن ابی طالب، حمزہ اور ادھر سے عتبہ، شیبہ۔ توجہ زیدان محترم، بھاگتا ہوا آدمی آیا، یا رسول اللہ غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ میدان جنگ میں بدر میں کفار نے ایک نعرہ بلند کیا ہے، اس نعرے سے وہ خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ کیا نعرہ بلند کیا؟ ان العزا لعزا لکم۔ مرسل اعظم نے اپنی زندگی کا پہلا نعرہ وضع کیا، جاگ کے سنیے گا، پہلا نعرہ خاتم النبیین وضع کر رہے ہیں میدان جنگ میں، اللہ مولانا لا مولا لکم۔ توجہ توجہ، کہ جاؤ تم جا کے ان کے مقابلے میں یہ نعرہ لگاؤ کہ اللہ مولانا لا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارے پاس مولا نہیں ہے۔ محترم، اللہ مولانا لا مولا لکم، ہمارے پاس مولا ہے، تمہارے پاس مولا نہیں ہے۔ حسان کا لشکر بھگا گیا، پریشان ہو گیا، عزا کو جانتے تھے کہ عزا کون ہے، مگر یہ مولا کیا ہے؟ توجہ دے تو بھگا دے کہ اللہ جانے یہ مولا کیا ہے جو ان کے پاس ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حملہ کر کے ہمیں ختم کر دے۔ لشکر کفار کا انتخاب کر گیا، مگر یا رسول اللہ یہ بات ہے 2 ہجری کی، 17 رمضان کی، جب آپ نے کہا تھا اللہ مولانا لا مولا لکم، ہمارے پاس
اللہ ہے جو ہمارا مولا ہے. ہمارے پاس مولا ہے, تمہارے پاس مولا نہیں ہے. لیکن 18 ریلیز تک آتے کہنے لگے من کو مولا ہے فہذا علی مولا. پر مجھے کچھ نہیں چاہتا, ایک قدیری جام پلا دے. زندہ باد, جزاک اللہ. کیا خوبصورت مطالبہ انہوں نے کیا. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں انہیں وہ جام پلا سکوں اور غدیر تک پہنچا سکوں, لیکن میں کسی مومن کی فرمائش کو رد بھی نہیں کر سکتا. لہذا 4 مصروں میں پورا غدیر مکمل کیے دیتا ہوں. توجہ چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کی, ایک ایک لفظ پر, ایک ایک حرف پر اور ایک ایک مصرے پر خصوصی توجہ چاہتا ہوں, کیونکہ یہ شعر کسی شیعہ نے نہیں کہے ہیں, اہل سنت صاحب نے کہے. علامہ حافظ عارف اکبر آبادی نے پاکستان سے کہا کہ کیا تھا عہد ولایت علی سے تم نے کبھی. توجہ چاہتا ہوں, کیا تھا عہد ولایت علی سے تم نے کبھی, اسے تمہارے صغیر و کبیر بھول گئے. تیسرا مصرع سنیے گا اور چوتھا مصرع آپ کو سنانا ہے. کوئی طرح چاہتا ہوں, کیا تھا عہد ولایت علی سے تم نے کبھی, اسے تمہارے صغیر و کبیر بھول گئے. وہ 30 باروں کا قرآن حفظ کر گیا, وہ 30 باروں کا قرآن کو حفظ کر گیا. یہ 4 حرفوں کا لفظ نبی بھول گئے. وہ حالت ہوگی محشر میں, وہ حالت ہوگی محشر میں, کھڑے ہوں گے سر جھکائے.
کو گوارا کسی کو گوارا بہت توجہ دیدار محترم کل شیء احصیناہ فی امام مبین کہ ہم نے ہر شے کا احصا امام مبین میں قرار دیا ہے. جیسے ہی آیت نازل ہوئی راوی کہتا ہے اللہ کے رسول کے کچھ مخصوص اصحاب تشریف لائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری سمجھ میں یہ آیت نہیں آئی, ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اس آیت کو سمجھائیے. پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ اس آیت میں ایسا کیا ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آیا؟ توجہ رکھیے گا, تمہاری سمجھ میں نہیں آیا. کہنے لگے سرکار امام مبین نہیں سمجھ میں آیا, آیت سمجھ میں نہیں آئی. اب یہاں ٹھہر کر ایک جملہ لینا چاہتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں صحیح بخاری میں, مشکوٰۃ شریف میں, آپ دیکھیے آگے ایک دو کتابوں کا کیا نام لوں, جتنی صحیح کتابیں ہیں, جتنی شریف کتابیں ہیں, ان سب میں لکھا ہے کہ افراد مبشرہ میں جو لوگ شامل تھے وہ اکیلے کہہ رہے تھے کہ ہم یہ آیت نہیں سمجھ پائے. تو عزیزان محترم جو پیغمبر کی زندگی میں ایک آیت کا سمجھ پائے وہ واقعی پیغمبر کے بعد قرآن کو خاک سمجھیں گے. یا رسول اللہ نہیں سمجھ پائے, اچھا ٹھیک ہے پریشان نہ ہو, سمجھا دیں گے. ایسا کرو سب اکٹھے ہو جاؤ, کیونکہ بار بار الگ الگ سب کو نہیں سمجھائیں گے, ہم سب ایک جگہ جمع ہو جاؤ. یا رسول اللہ کہاں جمع ہو جائیں؟ خانہ کعبہ میں مجتمع ہو جاؤ, ہم اس آیت پہ خطبہ دیں گے. کہاں جمع ہو جاؤ؟ خانہ کعبہ میں. مسئلہ مولود کعبہ کا تھا, انتخاب کعبہ کا ہوا, نماز فجر ہوئی, پیغمبر اسلام خطبے کے لیے کھڑے ہوئے. یا ایھا الناس النظر الى العبادة النظر الى العبادة النظر في المصحف عبادة النظر الى العبادة. ایک شخص کھڑا ہوا, یا رسول اللہ هو التوراۃ, کیا امام مبین سے مراد توراۃ ہے؟ پیغمبر نے کہا لا نہیں. دوسرا کھڑا ہوا, هو الزبور, لا, اسے بیٹھا دیا. تیسرا کھڑا ہوا, هو الانجیل, لا, اسے بیٹھا دیا. جب تین کو بیٹھا چکے, توجہ چاہتا ہوں دیکھیں نا, تین کو بیٹھانے کے بعد ہی توبہ کا بننے آتا ہے. تین کو بیٹھا چکے, اس کے بعد پھر فرمایا انتظار کرو. کس کا؟ امام مبین کا. ابھی مجھے جملہ مکمل کرنے دیں, اس کے بعد اتنے چار نعرے لگائیں گے. میں نعروں پہ پابندی نہیں لگا سکتا, میں نعروں کو روکوں گا, نوجوانوں کا حق ہے, لیکن مجھے میری بات مکمل کرنے دیں. پہلے جملہ پورا سن لیجیے, پھر جس کا جی چاہے جتنے نعرے لگائے. توجہ چاہتا ہوں, کیا انتظار کرو. کس کا؟ امام مبین کا. یہ کیا بجنور والوں کو انتظار کرایا جا رہا تھا؟ توجہ ہے. قبلہ بتائیے, کیا یہ جو لوگ آئے تھے جولوی سے تشریف لائے تھے, یہ سناولی سے آئے تھے, یہ نجیب آباد سے آئے تھے, کون لوگ تھے جو انتظار کر رہے تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ کے معزز اصحاب تھے. انتظار کرو. آواز لگائے بھائی, انی معکم من المنتظرین. یا رسول اللہ, اے میرے رسول, اتنا خوبصورت انتظار, آج ہم بھی اس انتظار کی عبادت میں شریک ہو گئے ہیں. لا شریک بھی اس عبادت میں شریک ہو گیا. انتظار کی عبادت,
فانتظروا، انتظار کرو. کس کا؟ امام المومنین کا. اصحاب انتظار کر رہے. حکم کس کا ہے؟ رسول کا. ندائے غیب کیا ہے؟ ہم بھی اس میں شامل ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ امام کا انتظار کرنا سنت الہی ہے، سنت رسول بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے. انتظار کرو. اچانک کہتے ہوں ضرور. میں وقت کم لیتے ہوئے روایت کو مختصر کر رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے میں تفصیل میں جا سکوں. مجھے کسی خاص مقام تک آپ کو پہنچانا ہے. کہوں ضرور. ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، دیکھو وہ باپ جو واہ ہو رہا ہے، وہ دروازہ جو کھول رہا ہے اس کی طرف دیکھو. اب جو ساری نگاہیں پیغمبر کو دیکھ رہی تھی وہ ساری نگاہیں دوسری طرف مڑ گئیں. اور کون آیا؟ کون آیا سنیں گے؟ رئیس قریش، سردار بطا، نکاح خوان محمد مصطفیٰ حضرت ابو طالب کے بیٹے، امیر ممکنات، غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب آئے. اس کے بعد فرمایا ہو امام الذی یحب اللہ فی کل شیء. کہ دیکھو یہ ہے وہ امام جس میں اللہ نے ہر شے کا احاطہ قرار دیا ہے. جاننا چاہتے تھے نا کہ امام المومنین کون ہے؟ سنو یہ ہے یا علی بن قریب آئیے. علی قریب آئے، شانے سے شانہ مل گیا. جب شانے سے شانہ مل گیا تو فرمایا اے لوگوں میں نے کیا کہا تھا؟ النظر الى الکعبۃ عبادہ. کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. النظر علی وجہ ابن ابی طالب عبادہ. جیسے کعبہ دیکھنا عبادت ہے ویسے ہی مولود کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے. علی کے شانے پہ ہاتھ رکھا کہ یا علی مثل اللہ تمثل قرآن. اے علی تمہاری مثال قرآن کے جیسی ہے. قرآن کو دیکھنا عبادت، قرآن کو سننا عبادت، قرآن کو پڑھنا عبادت. توجہ چاہتا ہوں کہ یا علی ایسے ہی تمہیں دیکھنا عبادت، تمہارا ذکر کرنا عبادت، تمہارا ذکر سننا عبادت. پھر کہنے لگے کہ میں نے یہ بھی تو کہا تھا النظر الی العالم عبادہ. عالم کی طرف دیکھنا عبادت ہے. تو انا مدد العلم وعلم التقوى، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا نوابہ ہے. میں نے یہ بھی تو کہا تھا النظر الی العالم عبادہ، النظر الی الوالد عبادہ. میں نے کہا تھا کہ والد کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. انا والی ابواہ فی ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اب دنیا کہتی ہے کہ سب ہر وقت تجربہ تذکرہ کرتے ہو، حیرت نہ کرو. اگر یہ نوجوان جوش میں آ کر مولا کی شان میں کلام کر رہے ہیں، شعر سنا رہے ہیں، مولا کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے قول میں مجبوری ہے جس کا باپ علی جیسا ہو.
उसके बाद नतीजे मुकद्दर की चाय नारे लगाने का पहले सुन लीजिए अल्लाह के रसूल ने कहा सुनो ऐ मक्के वाले ऐ मदीने वाले अगर तुम आलिम की तरफ देखोगे तो सिर्फ आलिम की तरफ देखोगे काबे की तरफ नहीं देख सकते काबे की तरफ देखोगे तो सिर्फ काबे की तरफ देखोगे कुरान की तरफ नहीं देख सकते कुरान की तरफ देखोगे तो सिर्फ कुरान की तरफ देखोगे वाजिब की तरफ नहीं देख सकते एक वक्त में ये चारों इबादतें एक साथ नहीं कर सकते घबराओ मत मैं तुम्हें ऐसा नुस्खा बताता हूं समझो चाहता हूं मैं तुम्हें ऐसा नुस्खा बताता हूं कि जब तुम्हारा दिल चाहे ये चारों इबादतें एक साथ करो तो अली इब्न अबी तालिब की तरफ देखना तभी तो इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह को कहना पड़ा अलीउन हुब्बुल्लाह कसीमुल्लाह वजल्ला वसीयो मुस्तफा हक्का इमामुल हिंद से बड़ी जिन्ना जो दूसरों का इमाम है वो हमारे इमाम की इमामत का ऐलान कर रहा है तो यही है ना कुल्ला शैइन अहसना फी इमाम मुबीन हमने हर शय का आता इमाम मुबीन में करार दिया इमाम मुबीन कौन है अली इब्न अबी तालिब अब यहां ठहर कर एक जुमला नौजवान जहनों की आबियारी के लिए अर्ज कर रहा हूं कि अब मेरी बात पर न भरोसा कीजिए मैं हमेशा देता हूं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से मेरी बात पर भरोसा न कीजिए मैं तो कुरान पढ़ के सुनाता हूं मोबाइल उठाओ कुरान मोबाइल में डाउनलोड करो नहीं है तो और है तो खोलो और देखो ये जो आयत है जो सरनामा है ये किस सूरह की आयत है सूरह यासीन तवज्जो है सूरह यासीन क्या है उलमा से पूछिए कुरान का दिन है तवज्जो जाग के सुनिएगा बस ये जुमला जाया ना जाए मौला की बारगाह में इससे खूबसूरत करार नहीं हो सकता है तवज्जो चाहता हूं सूरह यासीन की ये आयत है सूरह यासीन क्या है कुरान का दिल शियों के नजदीक नहीं 72 फिरके इस पर मुत्तफिक है कि सूरह यासीन कुरान मजीद का दिल है ऐ मेरे परवरदिगार अली की इमामत को रखा ही दो कुरान के दिल में लाके रखा है
قبلہ بن جائے، غدیر میں ولایت آ جائے تو دین مکمل ہو جائے، امین قرآن کے سینے میں آ جائے تو سب قبل قرآن نہ لیا جائے۔ مسلمانوں کو نہیں سمجھ میں آتا ہی نہیں، مسلمانوں کو نہیں سمجھ میں آتا ہی نہیں۔ علی 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 سورہ یاسین میں علی کی امامت کو رکھا، قرآن کے دل میں علی کی امامت اتاری لانے کا چیلنج کر رہا ہوں۔ اپنے موبائل کھول لیجئے، دیکھیں سورہ یاسین، قرآن مجید کا 36واں سورہ ہے، 36ویں سورے کی یہ آیت دیکھیے کون سی آیت ہے، 36ویں سورے کی 12ویں آیت ہے۔ 12ویں آیت مطلب کیا ہے؟ ایک امام کی نہیں، 12 اماموں کی امامت کا اعلان ہو رہا ہے۔ تو یہ سورہ یاسین کی 12ویں آیت ہے، 12ویں آیت یعنی 12 اماموں کی امامت کا اعلان ہو رہا ہے۔ اب عزیزان محترم، یہ جب 12 اماموں کی امامت کا اعلان ہو رہا ہے تو پھر میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک مرحلے کی طرف اور آپ حضرات کی توجہات کو مبذول کراؤں اور گفتگو کو پھر آخری منزل کی طرف لے جا کے ختم کر دوں، مگر جاگ کے سنیے گا۔ قرآن نے کہا کہ یہ 12 ہے، مگر امامت کی 2 قسمیں ہیں، 2 طرح کے امام ہوتے ہیں۔ قبلہ دیکھو، علماء کرام کافی کثیر تعداد میں موجود ہیں، میں کس کس کا نام لوں یہاں سے؟ آپ سبھی میرے محترم ہیں، میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں نے آپ سے سیکھا ہے، اپنے بڑوں سے سیکھا ہے اور ان سے سیکھ کر اس قابل بنا کہ آپ تک علی کی ولایت کو پہنچا رہا ہوں۔ سن 1998 عیسوی میں اسی ممبر سے درگاہ نجف ہند کے میں نے سالانہ مجالس کو خطاب کرتے ہوئے یعنی 26 سال پہلے اسی ممبر سے ایک جملہ کہا تھا۔ اس زمانے میں جو منتظم تھے علماء و ذاکرین کے ام محترم سید علی محمد منظر زیدی صاحب تھے۔ اس زمانے کا اشتہار دیکھیے گا، اس اشتہار میں میرا نام ہوگا۔ 26 سال پہلے ایک جملہ، اپنا جملہ اسی بارگاہ میں کہا ہوا دوہرا رہا ہوں۔ ارم بھائی آپ کی طرف سے، قاسم بھائی آپ کی طرف سے، انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے یہ مولا کی نظر کر رہا اور 28 سال پرانا جملہ، 26 سال پرانا اپنا ایک جملہ اسی ممبر سے کہا ہوا۔ اور یہ انتظامیہ کی طرف سے، تمام مومنین کی طرف سے، بڑی دور دور سے علماء، افاضل، عوام، مومنین تشریف لائے ہیں۔ آپ سب کی طرف سے مولا علی کی نظر کر رہا ہوں۔ میرے مولا نے فرمایا تھا کہ میرے رب، نہج العلماء میں کہتے ہیں مولا علی، اے میرے رب، میں نے تیری عبادت نہ تو جنت کے لالچ میں کی ہے، نہ جہنم کے خوف سے کی ہے، بلکہ تجھے اس لائق پایا کہ تیری عبادت کی جائے، تو عبادت کی ہے۔ 26 سال پہلے اسی ممبر سے کہا تھا، آپ سب کی طرف سے مولا کی نظر کر رہا ہوں، یا
محبت ہے. ایک قدم ہو علی علی. دو میں علم ہو علی علی. دو میں علم ہو علی علی. دو کا بھرم ہو علی علی. دو کا بھرم ہو علی علی. یہ عشق نہ غم ہو علی علی. یہ عشق نہ غم ہو علی علی. بہت توجہ, بس گفتگو تمام کر رہا ہوں. اللہ نے کہا دو طرح کے امام ہیں. قرآن میں کس نے بتایا اماموں کی؟ کہلا توجہ چاہتا ہوں خصوصی. دو طرح کے امام ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جنہیں لوگوں نے امام بنا دیا ہے. توجہ بھی آیتیں پیش کروں گا. ایک وہ طبقہ ہے جنہیں نے خود اپنا امام بنا لیا, اپنی مرضی سے چن لیا. ایک وہ ہے جنہیں ہم نے بنایا ہے. وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِي الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. سورہ انبیاء میں کہا پروردگار نے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے امام بنایا, اور یہ ہمارے لوگ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. یہ تو ہے ہی ہمارے عبادت گزار بندے. کون؟ جنہیں ہم نے امام بنایا ہے. توجہ رہے. اور یہ لوگوں کو کہاں لے کے جاتے ہیں؟ جنت کی طرف, جو اس کے بنائے ہوئے ہیں. اب آئیے دوسرا طبقہ کیا ہے. سورہ قصص میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ وَأَتْبَعْنَهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں لوگوں نے امام بنایا ہے, وہ لوگوں کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے. روایتیں نہیں سنا رہا ہوں, آیتیں سنا رہا ہوں. توجہ چاہتا ہوں. وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. لوگوں کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہم قیامت میں کوئی مدد نہیں کریں گے. یوم ندعو کل اناس بامامہم. اللہ نے کہا نا کہ ہر انسان کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. کیوں؟ تاکہ محشر میں آسانی ہو جائے. مگر جو لوگوں کے بنائے ہوئے ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی. وَأَتْبَعْنَهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً. اور یہ جو لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں ہم نے ان کے پیچھے اسی دنیا میں لعنت کو بنا دیا ہے. بھئی آیت سنا رہا ہوں, روایت نہیں. ہم نے اسی دنیا میں ان کے پیچھے لعنت کو بنا دیا ہے. پہچاننے میں پریشان نہ ہونا کون اللہ کا بنایا ہوا ہے, کون بندوں کا بنایا ہوا ہے. ہم نے یوم فیصلہ بھی تمہیں دے دیا ہے. 9 ربیع الاول کو دیکھ لینا کس پہ لعنت بھیجی جا رہی ہے. بہت توجہ داری محترم. تو ہم نے یہ طے کر لیا ایسے لوگوں کوئی مدد نہیں, کوئی نصرت نہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ. اور یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ جن کی شکلوں پر قیامت کے دن پھٹکار برسے گا. یہ لمبی لمبی داڑیاں, یہ ظاہراً نورانی چہرے, یہ یہاں تمہیں اچھے لگتے ہوں گے, لیکن وہاں یہ لعنت کے حقدار ہے اگر دل میں ولایت علی نہیں. توجہ چاہوں گا. آخری بات, آپ کے جذبہ ایمانی آسمانوں پر ہے. انشاءاللہ یہ جملہ جب بھی آپ اپنے ذہن کے نیا خانے میں محسوس کریں گے تب تک دعائیں دیں گے. اب 2 طرح کے امام ہیں. ایک وہ امام جو لوگوں نے خود بنا دیے, ایک وہ جو اللہ نے بنائے. اب ان کی تمثیل دی پروردگار نے سورہ شورى میں کہ اللہ کے بنائے ہوئے اور بندوں کے بنائے ہوئے فرق کیا ہے. بس وہی فرق اور تقریر ختم ہو گئی. پوری توجہ سے محترم, موسیٰ اپنے گھر میں مہد اشتراک ہے. قوم آئی, دستک دی, موسیٰ نکل گئے. کیا ہوا؟
کہا حضور چلیے، قوم تیار ہے. کہا فرعون کا ملک چھوڑنے کے لیے، فرعون ہم پہ ظلم کرتا ہے لہذا ہم اس کا ملک چھوڑ دیں گے. قوم کہاں ہے؟ کہ میدان میں ہے. کتنے لوگ ہیں؟ کہ 3 لاکھ لوگ ہیں. 3 لاکھ لوگ موسیٰ کا انتظار کر رہے تھے. موسیٰ آئے، چل دیے. فرعون کو خبر پہنچی کہ موسیٰ 3 لاکھ لوگ لے کے مصر سے باہر آ رہے ہیں. 10 لاکھ کا لشکر لے کے فرعون پیچھا کرنے لگا. بہت توجہ دلانے محترم سنیے سورہ شورى. موسیٰ دریائے نیل کے قریب پہنچ گئے. جیسے دریائے نیل کے قریب پہنچے، امت نے کہا یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے بھی موت پیچھے بھی موت. کہنے لگے موسیٰ آپ نے ہمیں پھنسا دیا. اب سنیے قرآن کے جملے. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. موسیٰ کے اصحاب نے کہا اے موسیٰ تم نے تو ہمیں یہاں لا کے پھنسا دیا. عزیزو یاد ہے موسیٰ اپنے گھر میں سو رہے تھے، یہ جگہ کے لائے تھے. توجہ ہے. اور اب کیا رہے موسیٰ تم نے ہمیں پھنسا دیا. خدا کی قسم اسی دن سے صحابیت قابل اعتبار نہیں رہی. اسی دن سے قابل اعتبار نہیں رہی. اس کے بعد اب موسیٰ نے کہا کہ تم گھبراؤ مت، پریشان نہ، ہم کچھ حل نکالتے ہیں. وہی آئی فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ. موسیٰ گھبراتا کیوں؟ اصل اٹھاؤ، پانی پہ مارو. پانی پہ اثر مارا، اثر مارا، راستہ بن گیا. راستہ بنا کے آؤ چلو. کہنے لگے نہیں 12 قومیں ہیں، الگ الگ راستہ چاہیے، ایک راستے پر نہیں جائیں گے. توجہ ہے. اب موسیٰ پریشان ہے. فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ. اللہ کہتا ہے میں نے پھر وہی راستہ کی اور کہا پھر ایسا مارو. جتنے ایسا مارو گے اتنے راستے بن جائیں گے. 12 ایسا مارے، 12 راستے بن گئے. کہا اپنے راستے میں چلو. کہنے لگے نہیں یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پائیں گے، کیا پتا کون مرا کون بچا. ٹرانسپیرنٹ راستے دیجیے. وہی آئی فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ. پھر ایسا مارے، راستہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا. پھر ایسا مارا، راستہ ٹرانسپیرنٹ ہو گیا. پوری طرح جلدانے محترم 12 راستے ہیں اور قوم کے لوگ 12 قوم کے لوگ ہیں. سب اپنے راستے میں کھڑے. موسیٰ نے کہا چلو. سب چل گئے. سارے لوگ اب چل رہے دریا میں. فرعون کا لشکر آ گیا. فرعون کا لشکر آیا. فرعون نے کہا چلو تم بھی. کہاں؟ اسی پر، پانی پر. تو کہنے لگے موسیٰ ہے وہ. توجہ توجہ. موسیٰ ہے. فرعون نے موسیٰ کو اپنے غلطی کی تھی. کہا وہ بھی تو ہمارے جیسا ہے، وہ چلا گیا. تو کہا ٹھیک ہے چلے آئیے، آگے آگے آپ چلیے. فرعون بھی دریا میں سوار ہو گیا. اب دریا پہ فرعون سوار ہے، ادھر موسیٰ کا لشکر. راوی کہتا ہے موسیٰ کے لشکر کا آخری آدمی دریا پار کر رہا تھا. فرعون کے لشکر کا آخری آدمی دریا میں داخل ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے حکم دیا پانی کی دیواروں میں جاؤ. فرعون کے لشکر بڑے کون پہ ہو. 10 لاکھ لوگ فرعون کے ساتھ غائب ہو گئے. بس 5 منٹ کے اندر گفتگو تمام. توجہ کرتا ہوں میری اب تک کی ساری تقریر پر بھاری ہے یہ جملے جو کہنے جا رہا ہوں. چاپ کے سنیے گا. موسیٰ 3 لاکھ لوگوں کو بچا کر لے گئے. فرعون نے 5 لاکھ، فرعون نے 10 لاکھ لوگوں کو ڈبو دیا. اب انصاف سے بتائیے گا مجھے، کیا موسیٰ کے ساتھ 3 لاکھ لوگ سب مومن تھے، سب متقی تھے، سب پرہیزگار تھے، سب نیکوکار تھے؟ اچھا اگر نیک متقی پرہیزگار تھے تو وہ کون تھے جو کہہ رہے تھے ہمیں لا کے بتا دیا؟ اس کا مطلب سب اچھے نہیں تھے، مگر قرآن کہتا ہے لوگ اچھے نہیں تھے، گنہگار نہیں تھے، ایمان اچھا تھا. چاہتے سنیے گا، چاہتے سنیے گا. ایمان اچھا تھا، بروں کو بھی بچا کر لے گیا. اگلا جملہ سنے، فرعون 10 لاکھ لوگ ڈوبے. کہ فرعون کے لشکر میں ایک بھی نیک آدمی نہیں تھا. 10 لاکھ میں کوئی شریف نہیں تھا. 10 لاکھ میں کوئی صاحب ایمان نہیں تھا. بات کرے تو قرآن نے کہا من آل فرعون.
साहिबान ईमान भी थे। मुझे कोई झूठी से झूठी तारीख लेके आओ कि उन 10 लाख में से एक भी बच गया हो। साहिब ईमान भी डूब गए दरिया में, क्यों? क्योंकि ईमान बुरा था। ईमान बुरा था, अच्छे को भी डूब गया। ईमान अच्छा था, गुनहगारों को भी बचा कर ले आया। बस आखिरी जुमला मेरी तकरीर का माहसल है, उसके बाद जितने चाहे नारे लगाएंगे फिर मसाइब की तरफ आ रहा हूं। आखिरी जुमला मोहतरम आते हुए जवानों की नजर कर रहा हूं। वहां कौमें कितनी थी? 12। मूसा के साथ कितनी कौमें थी? 12। इमाम 1, मूसा अकेला। कौमें 12। अरे वहां एक इमाम था, 12 कौमों को बचा कर ले गया। यह इमाम 12 है और एक है। बस अजीजों, अब मैंने आप हजरात की ज़हमत तमाम की तकरीर यहीं पर रोक रहा हूँ। खत्म तो नहीं हो सकती है, तो सिलसिला ऐसा है, हमारी जिंदगियां खत्म हो जाएं मगर मौला ही के फजाइल नहीं खत्म हो सकते। लेकिन मैं आखिर कलाम में दुआ को हूँ अपने भाई दरगाह आले नजफ जोधपुरा कमेटी के सर जनाब इरम जैदी साहब के लिए और अपने बरादर मोहतरम मौलाना कसीम अब्बास साहब के लिए और जो भी इनके अरकान है, बड़ी दिल जमई के साथ इस बारगाह की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। परवरदिगार आपकी तौफीकात में मजीद इजाफा फरमाए। और इसी के साथ दुआ को हूँ आफ्ताब शरीयत मौलाना सैयद कबीर जवाद साहब जो हमारी मिल्लत के कायद हैं और शीयत के लिए वजह इफ्तिखार हैं कि परवरदिगार उन्हें भी बसेहत व सलामत रखे। और हमारे नौजवान दोस्त जनाब अली जैदी जो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो जिस दिल जमाई के साथ, जिस दिलचस्पी के साथ वक्फ बोर्ड के जरिए कौम और मिल्लत की खिदमत कर रहे हैं, उनकी उन खिदमात को देखकर हमें उन पर फख्र है। और हम दुआ को है कि परवरदिगार उनकी खिदमत के इस दायरे को वसी फरमाए और वो इसी तरह से मिल्लत की खिदमत अंजाम देते रहे। अजीजों, आज की जो ये रात है, ये कयामत की रात है। ये रात कयामत की रात है। बस चंद जुमले कहूंगा, इंशाअल्लाह तड़प तड़प के रोएंगे आप। ये रात वो रात है कि जब सुबह होगी तो हुसैन यतीम होंगे, ज़ैनब यतीम होगी। मौला पैगम्बर मेरे आपको इमाम हुसैन पे आज की शर्त है कि जब अली की बेटियां शहर में खड़ी हुई आवाज़ है, शहजादी को जो हर मजलिस में जाती है, जो अपने बेटे के गम में रूमाल लेकर मजलिस में आती है, शायद ये कमरे
जमाना न जाने किसके पहलू में वक्त का इमाम लेगा हो। मौला कोई गम न ले आपको सिवाय अपने से। आइए थोड़ी देर मेरे साथ कूफे की गलियों में आइए। 21वीं की शब है, कूफे की गलियां हैं, सहने वाली में बेटा या अल्लाह की आवाज़ें गूंज रही है। बेटा या अल्लाह, बेटा या अल्लाह। अचानक घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी। जैसे घोड़ों की टापों की आवाज़ें आई, ज़ैनब कहती है बाबा बाबा आपने सुनी? ऐसा लगता है जैसे हमारे घर के बाहर घोड़ों को कोई देख रहा है। बाबा घोड़ों के हिलाने की आवाज़ें आ रही हैं। अब्बास तौर पर दरवाजे की तरफ गए। मौला अली फरमाते हैं अब्बास ठहर जाओ, अब्बास ठहर जाओ। अब्बास ठहर गए। मैं कहूँगा या अली आप अब्बास को तब लोग रहते कितना मजबूर है अब्बास। जब कहीं जाना चाहता है कभी उगाया लोग लेते हैं, कभी ज़ैनब लोग लेती है, कभी मौला अली लोग लेते हैं। अब्बास ठहर जाओ, ठहर जाओ। मौला आए, दरवाजा खोला, बैतुल शरीफ का दरवाजा खुला। दरवाजा जैसे खोला क्या देखा? गली में 4 नौजवान नकाबपोश घोड़े दौड़ा रहे हैं। मौला अली को देखा, चारों आके सामने खड़े हुए, घोड़ों से उतर गए। मौला कहते हैं कौन है वो लोग? फजर की रात है, जाओ नमाज पढ़ो जाके, जाओ कुरान की तिलावत करो जाके। यहाँ क्या बोल रहे हो? एक नौजवान आगे बढ़ा, तलवार हाथों में लिए थे। मौला ने तलवार रखी और कहता मौला मैं हुज़ैफा यमानी हूँ। मौला मैं यहाँ पे नौकर, मौला मैं यहाँ पे गुलाम, हुज़ैफा यमानी। तलवार लग के पीछे हट जाता नौजवान। दूसरा नौजवान आगे बढ़ा, मौला के कंधों में तलवार रखी। आका मैं इब्राहीम इब्ने मारी के अस्तर। अगर समझ गए तो असुरों को तीसरा नौजवान आगे बढ़ा, तलवार मेरे कंधों में रखी। तो यार भी अब्दुल्ला इब्ने हफीज। चौथा नौजवान आगे बढ़ा, तलवार मेरे कंधों में रखी, नकाब को खोला। यार भी मैं अस्तर इब्ने नवाता। मौला आपका जानी साहब। मौला कहते तुम रात की तारीकी में घोड़े लेकर और पहना तलवार लेकर यहाँ क्या कर रहे हो? मौला मौला ने माफ कर दी। अगर मैं तुमसे बोले मुझे मौला ने माफ कर दीजिएगा, आपने मुझे हमने कल देखा आपका खुतबा। जब आपने खुतबा दिया तो आप हमसे पूछ रहे थे कि रमजान में कितने दिन बाकी रह गए हैं। मौला कल आप अपनी गाड़ी में हाथ फेरने जाते थे तो कहते जाते थे वहां चल की गाड़ी खोल में रंगीन हो जाएगी। अरे मौला हुज़ैफा कहते मौला हमने तो ये बात देखी तो देखा। मौला आपने हुसैन की दाढ़ी को अपने हाथ से सहलाया। मौला हुसैन की दाढ़ी को सहलाते जाते थे, हुसैन की इंतजामी का मौका दिया आपने। मौला और हुसैन कहते बाबा आपने दाढ़ी को क्यों सहलाया? बाबा मुझे अचानक प्यार क्यों दे रहे हैं? तो बोला आपने कल फरमाया कैसे कि मेरी दाढ़ी को अल्लाह के रसूल ने ऐसे ही सहलाया था और इस पेशानी में चूक कर कहा है एक दिन तो आई रंगीन हो जाएगी।